کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ ایک کمرے میں موجود تو ہیں لیکن کسی کو نظر نہیں آ رہے؟ جیسے آپ دوستوں میں بیٹھے ہیں، کوئی بڑی دلچسپ بات چل رہی ہے اور آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن کوئی آپ کی طرف دیکھتا ہی نہیں اور بات آگے بڑھ جاتی ہے جیسے آپ وہاں ہیں ہی نہیں۔ ہم اور وہ احساس آم، اندر تک چبھتا ہے۔ نفسیات میں سے سوشل انویزیبلٹی کہتے ہیں، مطلب سماجی طور پر غائب ہو جانا۔ اور یہ ہمیں اتنا برا اس لیے لگتا ہے کیونکہ یہ ہماری فطرت کے ہی خلاف ہے۔ ہم انسان بنے ہی تعلقات کے لیے ہیں۔ ایک مشہور تحقیق بتاتی ہے کہ ہر انسان کے اندر دوسروں سے جڑنے اور پہچانے جانے کی ایک گہری، بہت گہری پیاس ہوتی ہے۔ جب وہ پوری نہیں ہوتی تو تکلیف ہوتی ہے۔ تو آج ہم اسی احساس کی تہ میں اتریں گے۔ ہمیں جو مواد ملا ہے وہ سماجی عزت اور خود کی قدر بنانے کے پیچھے چھپی نفسیات پر گہرائی سے بات کرتا ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عزت مانگی نہیں جاتی، کمائی جاتی ہے، اور اس کمانے کے پیچھے کیا سائنس کام کرتی ہے۔ بالکل، اور مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ سفر کسی اور سے نہیں بلکہ خود اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ ہم ان نفسیاتی اصولوں کو کھنگالیں گے جو اس پورے عمل کو چلاتے ہیں، اور دیکھیں گے کہ علی جیسے لوگ جو کبھی نظر انداز کیے جاتے تھے، وہ خود کو قابل احترام کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو پھر چلے معاشرے کی ایک ایسی سچائی سے شروع کرتے ہیں جو ہم سب نے دیکھی ہے لیکن شاید کبھی اس پر اتنا غور نہیں کیا۔ ہمارے معاشرے میں عزت اکثر پیسے، شہرت، حیثیت، ان چیزوں سے جڑی ہوتی ہے۔ اس کی سب سے عام مثال تو مہمان نوازی میں نظر آتی ہے۔ سوچیں، گھر میں کوئی امیر، کوئی پربھاوشالی مہمان آ رہا ہو تو کیسی تیاریاں ہوتی ہیں۔ بہترین برتن نکالے جاتے ہیں، خاص پکوان بنتے ہیں، سارا گھر ان کی خدمت میں لگ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی غریب رشتہ دار آ جائے تو شاید وہی برتن اور وہی توجہ نہیں ملتی۔ دیکھیں، یہ رویہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اس کے پیچھے دو بڑی دلچسپ نفسیاتی وجوہات ہیں۔ پہلی تو یہ کہ ہم انسان چیزوں کو اپنی حیثیت دکھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں۔ تقریباً 100 سال سے ماہرین اس پر بات کر رہے ہیں کہ مہنگی گاڑی، بڑا گھر، برانڈڈ کپڑے، یہ سب دوسروں کو سگنل دینے کا ایک طریقہ ہے کہ میں اہم ہوں۔ اچھا، یعنی یہ صرف دکھاوا نہیں ہے، یہ ایک طرح کا غیر اعلانیہ پیغام ہے۔ بالکل بالکل، اور دوسری وجہ اس سے بھی گہری ہے۔ ہم اپنی قیمت کا اندازہ، مطلب دوسروں سے موازنہ کر کے لگاتے ہیں۔ ہماری اپنی قدر کیا ہے یہ ہم سامنے والے کو دیکھ کر طے کرتے ہیں۔ جب ہم کسی امیر شخص کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دماغ لاشعوری طور پر یہ فرض کر لیتا ہے کہ چونکہ اس کے پاس زیادہ وسائل ہیں اس لیے وہ زیادہ قابل بھی ہوگا۔ اور زیادہ عزت کا مستحق بھی۔ صحیح؟ جی۔ ایک تحقیق میں تو یہ بھی سامنے آیا کہ لوگ امیر لوگوں کی باتوں کو زیادہ توجہ سے سنتے ہیں، چاہے وہ باتیں بالکل عام ہی کیوں نہ ہوں۔ تو پھر اس نظام میں جہاں پیمانہ ہی پیسہ اور حیثیت ہو، وہاں ایک عام انسان اپنی جگہ کیسے بنائے؟ یہ تو بہت مایوس کن بات لگتی ہے۔ اور یہیں پر پہلا اور سب سے طاقتور اصول آتا ہے۔ جب تک آپ خود کو اہمیت نہیں دیں گے، دوسرے بھی نہیں دیں گے۔ عزت کا سفر اندر سے باہر کی طرف ہوتا ہے، باہر سے اندر کی طرف نہیں۔ چلیں علی کی کہانی پر واپس چلتے ہیں۔ جب علی نے یہ محسوس کیا کہ اسے کیفے میں نظر انداز کیا جا رہا ہے تو اس نے مایوس ہونے یا شکایت کرنے کے بجائے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا کہ لوگ مجھے اہمیت نہیں دیتے کیونکہ شاید میرے پاس دینے کو کچھ خاص ہے ہی نہیں۔ تو اس نے اپنے اوپر کام کرنا شروع کیا۔ اس نے آن لائن کورسز سے نئی مہارتیں سیکھیں، چھوٹے چھوٹے فری لانس پروجیکٹس پر کام شروع کیا اور اپنے کام کو سوشل میڈیا پر دکھانا شروع کیا۔ شروع میں تو کسی نے توجہ نہیں دی لیکن وہ لگا رہا۔ اور یہ جو اس نے کیا، یہ خود کی قدر بنانے کا عملی ثبوت ہے۔ اسے نفسیات میں سیلف ایفیکیسی کہتے ہیں۔ یہ صرف خود اعتمادی نہیں ہے، یہ اس پختہ یقین کا نام ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ یہ وہ اندر کی آواز ہے جو مشکل وقت میں کہتی ہے کہ ہاں، میرے پاس اس مسئلے کو حل کرنے کی قابلیت ہے۔ جب علی نے چھوٹے پروجیکٹس مکمل کیے تو اس کا یہ یقین مضبوط ہوتا گیا، اور یہ یقین اس کے چلنے پھرنے، اس کے بات کرنے کے انداز میں نظر آنے لگا۔ یعنی اس کی باڈی لینگویج بدل گئی، اس کا اعتماد جھلکنے لگا۔ بالکل، اور جب آپ خود اپنی قابلیت پر یقین رکھتے ہیں تو دوسرے بھی اس یقین کو محسوس کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک اور کام کیا۔ اس نے اپنی ایک شناخت بنائی۔ پہلے وہ صرف
दोस्तों में से एक लड़का था, अब वो लड़का जो बेहतरीन वेबसाइट्स बनाता है बन गया। जब आप अपनी एक मुनफरिद शनाख्त बनाते हैं, चाहे वो आपके काम से हो, आपके हुनर से हो या आपके इल्म से, तो माशरा आपको एक आम फर्द के बजाय एक खास फर्द के तौर पर देखना शुरू कर देता है। अच्छा, ये बात तो मुझे थोड़ी हज़्म में ही हो रही। यानी अपने प्यारों के लिए हर वक्त मौजूद रहना उल्टा हमारी कदर कम कर देता है। ये तो सुनने में बहुत खुद गर्जी वाली बात लगती है। हमें तो यही सिखाया जाता है कि जो करीब है उनका हर वक्त साथ दो। आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है और ये बात पहली नज़र में मुत्तज़ाद लगती है। लेकिन देखें, ये खुद गर्जी नहीं बल्कि इंसानी नफ्सियात की एक हकीकत है। सारा की कहानी को देखते हैं। इसकी एक कज़न थी जो तकरीबन रोज़ाना उनके घर आती थी। वो घर के फ़र्ज जैसी थी। सब उससे प्यार करते थे, लेकिन कोई उसके आने पर ख़ास एहतिमाम नहीं करता था। वो बस आती, बैठती और चली जाती। एक दिन उनका एक दूर का कज़न 2 साल बाद अमेरिका से आया। घर में जैसे त्योहार का सामान था, उसके लिए खास खाने बन रहे थे, सब उसके इर्द गिर्द जमा थे, उसकी हर बात को गौर से सुना जा रहा था। लेकिन ऐसा क्यों? हालांकि जो कजिन रोज आती थी वो शायद ज्यादा मुखलिस हो। इसके पीछे साइंस का एक बहुत दिलचस्प उसूल काम करता है, जिसे स्कार्सिटी प्रिंसिपल यानी कमियाबी का उसूल कहते हैं। जो चीज़ नायाब होती है, हमारा दिमाग उसे ज्यादा कीमती समझता है। सोना और हीरा कीमती क्यों है? क्योंकि वो कम है। अगर हर गली में सोना पड़ा होता तो उसकी कोई कीमत ना होती। यही उसूल इंसानी रिश्तों पर भी लागू होता है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो कजिन रोज आती थी वो कॉमन हो गई थी और जो 2 साल बाद आया वो नायाब? बिल्कुल। इसे प्रॉक्सिमिटी पैराडॉक्स भी कहते हैं। जब कोई चीज या इंसान हर वक्त आंखों के सामने रहे तो हमारा दिमाग उसे फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। वो खास नहीं रहती, बस माहौल का हिस्सा बन जाती है। जैसे घर की दीवार पर लगी घड़ी, रोज देखते हैं पर कभी गौर नहीं करते। जब कोई शख्स अपनी दस्तयाबी को थोड़ा महदूद करता है तो लोग उसके वक्त और उसकी मौजूदगी को ज्यादा अहमियत देना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों से कट जाएं, बल्कि अपने वक्त की कदर खुद करें ताकि दूसरे भी करें। तो अपनी दोस्तानी को कंट्रोल करना एक तरह से अपनी ब्रांड वैल्यू बनाने जैसा है। लेकिन क्या सिर्फ दूर रहना ही काफी है, या जब आप मौजूद हों तो उस मौजूदगी को कैसे ज्यादा ताकतवर बनाया जाए? बिल्कुल सही नुक्ता। और यहीं पर हमारा तीसरा असूल काम आता है, खामोशी की ताकत। एक मिनट, ये तो बहुत दिलचस्प बात है। यानी कम बोलने वाले को लोग लीडर समझने लगते हैं। ये तो हमारे कल्चर के बिल्कुल उलट है, जहां कहा जाता है कि भाई जो बोलता है उसी की बात सुनी जाती है। क्या ये हर सूरत हाल में काम करता है? ये एक बहुत अहम सवाल है। ये हर सूरत हाल में काम नहीं करता, लेकिन जहां इल्म, गहराई और इख्तियार का मामला हो, वहां ये बहुत मुअस्सर है। दफ्तर में हसन की मिसाल लेते हैं। वो बहुत ज़हीन था, लेकिन उसे लगता था कि अगर वो हर मीटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा बोलेगा तो लोग उसे काबिल समझेंगे। वो हर बात पर अपनी राय देता, दूसरों की बात काटता। नतीजा ये निकला कि लोगों ने उसे सुनना ही छोड़ दिया। उसकी बातों को शोर समझा जाने लगा। फिर उसने क्या किया? हाई बामानी और गहरी बातें करता। इसका असर हैरानकुन था। लोग ना सिर्फ खामोश होकर इसकी बात सुनते, बल्कि उसकी राय को वजन भी देने लगे। इसके पीछे नफ्सियात यह है कि जब कोई कम बोलता है तो उसके अल्फाज में वजन आ जाता है। लोग ये समझते हैं कि अगर ये शख्स बोल रहा है तो जरूर कोई अहम बात होगी। तहकीक बताती है कि खामोशी इख्तियार और गहरी सोच का तासुर पैदा करती है। जो शख्स खामोशी से मुशाहिदा करता है और सही वक्त पर बोलता है, उसे अक्सर एक लीडर के तौर पर देखा जाता है। वो रद्द-ए-अमल नहीं देता, बल्कि सोच समझ का जवाब देता है, और यही चीज उसे दूसरों से मुमताज करती है। तो अली ने भी अपनी जिंदगी में यही उसूल अपनाए। जब उसने अपनी कदर खुद करना शुरू की तो उसने लोगों के पीछे भागना छोड़ दिया। उसने अपनी दस्तयाबी को महदूद किया और अपने काम पर तवज्जो दी। जब वो दोस्तों से मिलता तो हर वक्त बोलने के बजाय वो ज्यादा सुनता और सिर्फ तब बोलता जब उसके पास कहने को कुछ ठोस होता। इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि वो शख्स जो कभी कैफे में नजरअंदाज होता था, अब लोग उससे मशवरा मांगने लगे। उसके दोस्त उसके प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछते, उसकी राय को अहमियत दी जाने लगी। वो एक नजरअंदाज किए जाने वाले शख्स से एक काबिल एहतराम फर्द बन गया। और इस पूरी तब्दीली के पीछे दो हतमी नफ्सियाती तसव्वुरात काम कर रहे थे।
پہلا ہے سیلف انہانسمنٹ، جس کا سادہ مطلب ہے اپنی کامیابیوں اور مثبت پہلوؤں کو مؤثر طریقے سے دوسروں کے سامنے پیش کرنا۔ علی نے شکایت کرنے کے بجائے اپنا کام دکھایا اور اس کے کام نے اس کی قدر بنائی۔ اور دوسرا تصور؟ دوسرا تصور ہے سوشل آئیڈینٹی تھیوری۔ یہ نظریہ بتاتا ہے کہ ہم انسان گروہوں میں رہتے ہیں اور ہر گروہ میں اعلیٰ حیثیت والے افراد کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ علی نے اپنی مہارتوں اور کامیابیوں کے ذریعے مؤثر طریقے سے اپنی حیثیت بلند کی۔ اس نے معاشرے کے اصولوں کو سمجھا اور اسی نظام کے اندر رہتے ہوئے اپنی جگہ بنائی۔ اس نے یہ ثابت کیا کہ اگر آپ کے پاس پیسہ یا خاندانی نام نہیں بھی ہے، تب بھی آپ اپنے ہنر اور کردار سے اپنی حیثیت بنا سکتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سماجی عزت حاصل کرنے کا پہلا قدم اپنی ذات کو عزت دینا ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں، ان پر محنت کریں اور اپنی ایک ایسی شناخت بنائیں جس پر آپ فخر کر سکیں۔ بالکل۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی سماجی توانائی کو سمجھداری سے استعمال کریں۔ ہر جگہ اور ہر وقت موجود رہنا ضروری نہیں ہے۔ کبھی کبھی فاصلہ اور خاموشی آپ کے الفاظ اور آپ کی شخصیت کو وہ وزن دیتے ہیں جو مسلسل بولنے سے کبھی نہیں مل سکتا۔ آخر میں پیغام وہی ہے جو ہم نے شروع میں کہا تھا، عزت دی نہیں جاتی، یہ کمائی جاتی ہے، اور یہ سفر خود کو